ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستوؤں پہ ہی گزر جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت. یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے. اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہیں. ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے بہت بھگایا لوگوں کو، تھکا دیا. نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد. حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑی وسعت آ گئی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت لے کے بحرین سے واپس آئے تھے تو وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا مسجد نبوی شریف میں کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے نا، بڑے قد والے، وہ بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہے تھے. اتنا مال کا ڈھیر آیا، وسعت آ گئی. اب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو حدیث بھی موجود ہے کہ اس کا اثر دیکھنا رب پسند کرتا ہے. تو وسعت آ گئی. اب نا کچھ چیزیں ذہن میں لوگوں کے آ جاتی ہیں. ویسے بھی جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل، نئی نسل وہ مشورے بھی زیادہ دیتی ہے. تو صحابہ نے بھی اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیا کہ یار اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے، 25 ہزار دینار، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو مال غنیمت میں ملنے لگے، پر عمر کا کرتا وہی پرانا پہ بند لگے ہوئے. اللہ نے گنجائش دی ہے تو لباس بدلنے میں حرج کیا ہے؟ بچے مشورے دیتے ہیں نا جی. وہ میں ایک دن اپنے علاقے میں ہی ایک شادی پہ جا رہا تھا، تو میرے بڑے پیار والے ہیں وہ سنگی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے، وہ بھی مدعو تھے شادی میں. تو پتر اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ابا جی اتنے نہ جا کے ان میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے، بےزتی ہوتی بندے دی، یہ آپ چھوڑ دے کام. تو میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میں نے اس کو بیٹے کو جا کر میں نے کہا یار تو اصل میں لیٹ آیا، جلدی آ جاتا تو نہ سیانا ہونا سی سارے نے، اس لیے تھوڑے نادان رہ گئے کہ آپ دیر سے آئے. بچے مشورے دیتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، اب تو یہ ہو گیا جی، اب تو وہ کرنا پڑے گا، مزاج ہوتا ہے. سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نا بدل جانے چاہیے، عقائد میں تو فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے. حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لیں، وسعت بھی اللہ نے دیا، وہی پھٹا پرانا اتنے پیبند لگے ہوئے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے میٹنگ ہو گئی، کہنا ہے جی کہنا ہے جی. جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ. کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے. حضرت مولا علی سے عرض کی حضور دیکھیں بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے. سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ زندگی ذرا، جڑا بندہ پٹھے وڈ کے وضو کر کے آ جاندہ ہے نا تو انہوں پیچھے بھی جگہ مل جائے تو گزارا ٹھیک ہے نا. تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جل سے نہیں سوایا ہے اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تک دا بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. سادہ زندگی اس میں بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار، جیسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے. ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے پہلے ساری بانٹ دیتا ہے. تو کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں.
जितना उमर को मैं जानता हूँ तुम नहीं ना जानते। बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, पर ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं करनी हजरत उमर से। तो कहा फिर कौन करेगा? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला सदके उस खातून जहाँ से गुजरती थी उन गलियों के हम सदके जिनके घर आके महबूब फरमाते थे मैं यहाँ सुकून महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो। हजरत आयशा से गुजारिश की गई, अम्मा जी ने पैगाम भेजा, हर जगह ना बंदे को, हर जगह बंदे को अड़ नहीं जाना चाहिए, कुछ जगह चुप करके भी हाँ करनी चाहिए। कोई बंदे का ऐसा घर भी होना चाहिए जहाँ जो कह दिया जाए ना वहाँ बंदा चुप करके भी कबूल। हजरत उमर को बंदा टाइम मांगता था, फरमाता जाओ दौड़ जाओ, कोई टाइम नहीं। लेकिन सैयदा बड़े बड़े वजीर सफीर मुलाकात को चाहते, फरमाते मसरूफ हो खिदमते उम्मत में। अम्मा जी का पैगाम गया तो उमर दौड़े गए, अम्मा जी कोई हुक्म? ये हुजूर का काशाना नूर है ना, महबूब के घर से पैगाम आया है ना, कोई हुक्म? तो सैयदा फरमाने लगी अमीरुल मोमिनीन सहाबा का ख्याल है कि जब अल्लाह ने वुसअत दे दी, हुजूर के ज़माने में ज़ाहिरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर इतनी वुसअत नहीं थी जितनी अब फुतूहात पर वुसअत आई है, तो अगर नया कुर्ता ले लिया जाए तो हर्ज क्या है? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी हुक्म हो गया, शाम को ही आ जाएगा, लेकिन एक बात करने की इजाज़त है, सिर्फ एक। उमर कीजिए। हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज करने लगे मैं ना इसी लिबास में हुजूर की बारगाह में बैठता था, हाय 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 हाय, क्या ना यही अंदाज था। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक बुला लेते थे, मशवरे करते थे, मैंने ना यूं ही टाइम गुजारा है, इसी तरह ही दिल करता है उसी तरह इनकी बारगाहों में पहुंच जाऊं जिस तरह ये मुझे छोड़ के गए थे। अम्मा जी हुक्म हो गया, कुर्ता शाम ही आ जाएगा, लेकिन नजरियाती बंदा हो, अगर मौका मिल जाए कुर्बान जाए। हजरत आयशा सिद्दीका चुप कर गई। थोड़ी देर के बाद आवाज आई तो सिर्फ हिजकी की आई, वो रोई और कहने लगी उमर जो सहाबा ने कहा वो भी ठीक था, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। हाय हाय, क्या बात। आप जिस तरह मुतमईन है वैसे वक्त गुजारिए, आप अपने औकात कार को यूं ही गुजारिए। नजरियाती लोगों ने हवा के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं किया, नजरियाती थे, फिक्री थे। देखो सारे लोग सारी ड्यूटियां तो नहीं कर सकते, मैं ये माइक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे उस बंदे की भी कदर करनी चाहिए जो इसे चला सकता है। जो काम है, मैं गाड़ी में सफर करता रहता हूँ, वो कहाँ कहाँ घूम आते हैं, तो मैं तो सो जाता हूँ कई दफा गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को लोग ड्राइवर कह के पुकारते हैं, हालांकि तू तो सोया हुआ था, वो तो जाग रहा था। उसकी अहमियत को समझना चाहिए। हम ना जिंदगी में कोई भी काम करें, एक तो काम करें और जो एक करें जिंदगी में, लेकिन जरा सोना करके करें। कोई एक मकसद बना ले, कोई एक मकसद हो, कोई इरादा हो, कोई प्रोग्राम हो। न समझ आए तो बुखारी में हदीस मौजूद है, एक बूढ़ी अम्मा हुजूर की मस्जिद में झाड़ू देती थी, और चलो कुछ करती तो थी ना यार। और देखो सादत झाड़ू वहां देती है जहां 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं, 70 शाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती है खातून। हमारे यहाँ तो खैर इमाम खतीब की भी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं होती। इमाम कभी को मशवरा दे ले तो कहते हैं इस्लाम ज्यादा देता है, मौलवी नवा ले आओ, मशवरा ज्यादा देता है, इसको चेंज करो। और मस्जिद के खादम की कोई हैसियत, लेकिन जो मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत है ना, हजरत बाबा फरीद साहब से जब को बंदा कहता था ना दिल बड़ा परेशान है, तो बाबा साहब कहते थे मस्जिद में झाड़ू दिया कर, अल्लाह सुकून अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक में ना बोले, ये सुने बात, मस्जिद में झाड़ू दिया कर। उठ ना फरीदा सुतिया ते खलकत वे खंजा, ते मते कोई मिल जाई बख्शिया, ते चल तुम ही बख्शिया जा। उठ ना फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता है ते रब ते जागदा है, तेरी डाढे नाल परीत। उठना कुछ कर। वो खातून चलो कोई काम तो करती थी ना, देखो ना
گلی سے گزرتے ہیں لوگ، اب وہاں کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے ہیں، جو بندہ بھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے۔ تبصرہ جو سارے کرتے ہیں، ایک کئی تے ایک دا بڑا، دو بندے درکار ہیں، رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے۔ تبصرہ کرو صبح و شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری۔ وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا، کوئی نظریہ تو ہے۔ صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، خاتون جھاڑو لیتی، حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، بیمار ہو گئی، قربان جائے، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، رات کو انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اس خاتون کی تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دے، تو وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے؟ اس بوڑھی کے جنازے کی کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو تھی نا، خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ بے شک تو رسول کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، سبحان اللہ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا، کوئی ڈیوٹی تو ہے نا۔ پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں، دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا۔ بھئی آپ اپنا کام کریں، کچھ زندگی میں کر گزریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ اگر زندگی نظریاتی ہوگی، دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، مسجد انہوں نے بنائی، میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا، لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے۔ پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا، سریا وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ، پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا، پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں۔ جو بندہ جو کردار ادا کر، عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے، اور اگر کاتب بھی ہو تو ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات، کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا، آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی۔ حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے، خدمت کریں گے۔ ہمارے ہاں یہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا وہ بھی غلط ہو گیا، تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے، کچھ کر تو صحیح، نہ صرف تبصرے۔ حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی، تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا، تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کے رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے، یہ دیکھو پانی پڑن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے تے پریا تے اس دا جانی ہے نا جس دا توڑ چڑھے۔ فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا، آج میں کامیاب ہوا۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں۔ جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا، نظریاتی، پھر بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے۔ کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، بڑی تکلیف میں ہوئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے، بلکہ حضور تو دستے شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی ہے۔ تو آج حضور نے انوکھی بات کی، وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا، توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر،
حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر، معنی کیا ہے؟ مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہم پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جائیں، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کے یا جنت چاہیے، ساڑھا کی جواب ہے اے گوڑے دا کچھ کرو نا جی، اے سون نہیں دینا، یہی جواب ہے نا۔ لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت ہے۔ اس خاتون نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ، یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دے رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرغی کے ساتھ، صبر کر لوں، مجھے اللہ جنت دے۔ حضور نے دعا کر دی۔ خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرغی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حیا آتی ہے، خاتون ہوں، عورت ہوں، تکلیف محسوس کرتی ہے۔ محبوب نے دعا کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرغی ہوتی تھی اس کے کپڑے نہیں جسم سے ہٹتے تھے، جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا۔ دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہیں۔ خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ سبحان نظریہ ہوتا ہے، نظریہ۔ ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا چلتا رہتا ہے، لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں۔ جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت میں نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا، انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اور یہ جو مجرم ہیں انہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاسے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے، پیاسے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں، دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی۔ وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دکھی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں۔ براب فرمان پڑھے حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے دیکھا ہے۔